اس رات کچھ افراد ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رکھے جائیں گے، تو میرے دل میں خواہش ہے کہ اس کو پہلے ہی بتلا دیا جائے، تاکہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے میرا نام ان کی لسٹوں میں آتا ہے، تو اس رات کے آنے سے پہلے اپنا نام ان لسٹوں سے خارج کروا لے۔ نمبر 1، جو شراب کا عادی ہے، شراب کا عادی اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ شراب سے مراد صرف شراب ہی نہیں، جو چیز بھی انسان کو نشے میں لے آئے وہ سب شراب کے زمرے میں آتے ہیں۔ بھنگ، چرس، یہ ٹیکا ہو گیا، یہ پاؤڈر ہو گیا، یہ سب چیزیں شراب میں آتی ہیں، نشے میں آتی ہیں۔ لہذا سچے دل سے توبہ کر لے۔ توبہ کیسے ہو؟ علماء کرام فرما رہے جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آئے دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے، فرمایا اسی طرح تیرا اس گناہ سے باہر آ کر دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہو، یہ ہے صحیح توبہ۔ اور یہ کہنا چلو انتے توبہ کر لیں کل تو پھر شروع کر دیں گے، پچھلے معاف کروا لی اگوں پھر نویں سے شروع کر لو، یہ تو اللہ تعالیٰ سے مذاق ہو گیا نا۔ توبہ کرو تو سچی توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پر پڑھ رہا ہے ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، اگلے دن اٹھ کر ہم گلا شکوہ کریں گے، جی ساری رات میں جاگیا، بڑیاں دعاواں منگیاں، لیکن گل میں یہ بنی، گل کیا بنے؟ کیا تیرا ماں باپ تجھ سے راضی ہے؟ کیا تیرے رشتہ دار تجھ سے راضی ہیں؟ سکا بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن کو نہیں بلا رہا، ماں باپ سے لڑائی ہے۔ لہذا اگر اس رات سے صحیح طریقے سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے صلح کرو، جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کے ساتھ صلح کرو۔ میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں دودھ لینے کے لیے، اس کو پیسے بھی دے دیتے ہو اور پھر برتن آگے کرتے ہو، لو جناب اس میں دودھ ڈال دو، وہ دیکھتا ہے دودھ میں تو غلاظت لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، وہ اس میں دودھ ڈال دے گا؟ ہاں لو اس نے پیسے لے لیے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے بھائی دودھ لینا ہے تو پہلے جا کے برتن صاف کر کے آؤ۔ یار ایک دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈال رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور گندے دلوں میں کیسے آ جائے گا؟ یار اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے برتنوں کو پاک کرو۔ اسی طرح فرمایا جو جادوگر ہے، یہ کالے پیلے کرنے والے، جادو ٹونے کرنے والے، یہ بھی اس رات محروم رہیں گے۔ جادو ٹونے کرنے والوں سے کون مراد ہے؟ بعض بندے یہ تعویذات کو سب کو اسی میں لے آتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ایسے تعویذات جو قرآنی آیات پر لکھے جاتے ہیں، نوری کلام، ایسی آیتیں جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں وہ چیزیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، کفریہ کلمات جس میں ہوتے ہیں، جس میں بت بنائے ہوں اور اس قسم کی باتیں ہوں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ یہ ایسا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی بدبختی ہے، ہم کسی کا برا چاہنے کے لیے اپنا ایمان بھی گنوانا پڑے تو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کالے پیلے کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے، کوئی سکھوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، اور ہزاروں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو
فلاں دی دکان بند کرنی ہے، فلاں لڑکی دا رشتہ بند نہ میں۔ اب ایمان جاتا ہے تو چلا جائے، دولت جاتی ہے تو چلی جائے، کسی کا ہم نے بھلا نہیں ہونے دے۔ خدا کے بندو ذرا سوچو، کسی کا برا چاہ کے تمہارا بھلا ہو جائے ایسا ممکن ہے؟ ورکا ہی پھاڑ ڈالو۔ کہتے کر بھلا تے ہو بھلا، انت بھلے دا بھلا۔ مخلوق خدا کا بھلا کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، مخلوق خدا کا بھلا چاہ کے تم چاہو تمہارا بھلا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میں ادب سے عرض کروں گا، اگر کوئی ایسا جادو ٹونا کرنے والے ہیں تو ان کو توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ اس رات وہ بھی محروم رہیں گے۔ اسی طرح جو دیوش ہے، وہ بندہ جس کی بیٹیاں بہنیں آوارہ گرد پھر رہی ہیں اور اس کے من میں ذرا سی غیرت بھی نہیں آ رہی، ایسا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ تو ہمیں اس رات کی آنے سے پہلے پہلے اپنے دامن کو ان گناہوں سے پاک کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب برسے تو ہمارے دامن میں اس کا ایک قطرہ ابھی آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، عمل کرنے